السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا کی زندگی کو اللہ نے بنایا بہت مختصر، اور آخرت کی زندگی یا ابدالآباد۔ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے مختصر زندگی کے پیچھے آدمی پوری محنت کرتا ہے، اور آنے والی جو زندگی ہے ابدالآباد، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کو بھول جاتا ہے۔ اسی کا نام غفلت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ غافل مچھلی جو ہوتی ہے وہ شکاری کے جال میں آ جاتی ہے، ذاکر نہیں آتی۔ کہ ذکر کرنے والی مچھلی وہ شکاری کے جال میں نہیں آئے گی، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو غافل جو ہوتا ہے وہ شیطان کے جال میں آ جاتا ہے، ذاکر نہیں آتا۔ اس لیے آدمی اپنے آپ کو ہر وقت یہ سمجھے کہ بھئی میری آخری نماز ہے، یا یہ سمجھے کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، یا یہ سمجھے کہ میں اللہ کے حکم کو کیسے پورا کروں۔ اس طریقے سے آدمی زندگی گزارے، ہیرا پھیری میں نہیں، چالاکیوں میں نہیں۔ آج ہماری گڑبڑ ہمارے یہاں یہ ہے کہ زندگی ہم چالاکیوں کے ساتھ گزارتے ہیں، میلے دل کے ساتھ، دل میلا، قلب سقیم۔ ایک ہے قلب سلیم اور ایک ہے قلب سقیم۔ ہمارے پاس قلب سلیم نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم قلب سلیم پیش کریں اللہ کے دربار میں، سلامتی والا دل، بیمار دل نہیں۔ علماء نے لکھا ہے جس دل کے اندر رذائل بھرے ہوئے ہوں گے، حسد، کینہ، بغض، کپٹ، دنیا بھر کے رذائل جو دلوں میں ہوتے ہیں، یہ اگر دلوں میں ہوں گے تو کوئی نیکی اس کی قبول نہیں ہوگی۔ قبول ہونا اور ہے، اور نیکی ملنا اور نیکی نہیں گنی جائے گی۔ نیکی کی آپ نے، جمعہ کی نماز ہم نے پڑھی میلے دل کے ساتھ، فرمایا میلے دل والی چیز ہم قبول نہیں کرتے۔ ایک ہی اصول ہے اللہ کا، انما يتقبل اللہ من المتقین۔ ہم تقوی والوں کا قبول کرتے ہیں بھائی، اور کسی کا قبول نہیں کرتے۔ لیکن وہاں چالاکی نہیں چلتی، وہاں تو دل کی صفائی چلتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں بار بار کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ سلامتی والا دل اللہ کے سامنے لے کر آدمی آئے، پھر معمولی کام بھی کرے گا تو اللہ قبول کر لے گا اس کو۔ تو ایک بات تو نصیحت یہ کرنی ہے آپ کو، آج کا آپ کا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم قلب سلیم مانگیں اپنی دعاؤں میں کہ اللہ مجھے تو قلب سلیم دے۔
اور قلب سقیم سے تو میری حفاظت کر. دعا بھی قبول ہوگی, نمازیں بھی قبول ہوگی, ہم جو مانگیں گے وہ اللہ دے گا. اور اس کے قصے بہت حدیثوں کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, یہ ذہن میں رکھنا. دوسری بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یتیم نہیں بنایا ہے. بہت صاف ستھرا راستہ دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں. چک ہو جاتی ہے تو اللہ نے معافی کا دروازہ کھول دیا. استغفار کرو کہ آدمی سے چک ہو جاتی ہے. ان الحسنات یذھبن السیئات, حدیثوں میں آتا ہے مدینہ منورہ کے باہر ایک نوجوان صحابی تھے, وہ جو ہے کوئی لڑکی مل گئی تو انہوں نے جو ہے لڑکی کے ساتھ بوسو کنار بھی کر لیا, سب کچھ جو ہے سوائے زنا نہیں کیا, باقی سب کچھ کر لیا. جوانی کا جوش تھا. صحیح روایتوں میں قصہ آتا ہے, اب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہ اندر کا جاگا ہوا تھا, اندر کا مرا ہوا نہیں تھا. حضرت مجھ سے تو یہ چوک ہو گئی. تو آپ نے کیا فرمایا, جو ہو گئی اب تو جو ہے نیکیاں کر, درود شریف پڑھ, استغفار پڑھ, قرآن پڑھ, سبحان اللہ پڑھ, الحمدللہ پڑھ. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی, اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذھبن السیئات. گناہ جو ہے اس کی مثال ہے جراثیم کی, اور نیکیوں کی مثال ہے اینٹی بائیوٹک کی. جراثیم کسی کے بدن میں ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک دیتا ہے, اور ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک دیتا ہے تو اس سے جو ہے وہ جراثیم مرتے ہیں. کسی کے جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بہت مہنگی اینٹی بائیوٹک دیتا ہے, ہائی لیول کی. کس کے کم ہوتے ہیں تو ہلکی دیتا ہے, اس سے جو جراثیم اس کے مر جاتے ہیں. تو گناہوں کی مثال یہ جراثیم کی ہے, اور نیکیوں کی مثال یہ اینٹی بائیوٹک کی ہے. ہمارا سفر ہوا تھا حج کا, تو حج میں عام طور سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے, ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں کرتے ہیں. تو مینا میں جا کر میری طبیعت خراب ہوئی. میں نے ساتھیوں سے کہا, میں نے کہا بھائی عربوں کے ساتھ ہم حج کر رہے تھے, میں نے کہا ابھی کوئی ڈاکٹر ہو ہمارے قافلے میں, مجھے دیکھے, مجھے بہت کھانسی ہو رہی ہے, بہت بلغم ہے, بہت یہ ہے, بدن ٹوٹ رہا. انہوں نے کہا ڈاکٹر شریف ہیں. ڈاکٹر شریف یہ بادشاہ کا ڈاکٹر ہے, شاہی ڈاکٹر مصر کا, کیونکہ ڈاکٹر شریف قریب کے خیمے میں ہی ہیں. اور یہ آپ سے ملنا بھی چاہ رہے تھے کہ شیخ سے ملنا ہے ہمیں. ارے بھائی لے آؤ, ملاقات ہو جائے گی. وہ آئے ہمارے خیمے میں, ایک ہی یعنی عرفات سب کا ایک ساتھی ہونا تھا, ایک ہی قافلے میں تھے سب, لیکن قریب دائیں کون ہے, بائیں کون ہے, آگے کون ہے, پیچھے کون ہے, تو سمجھ میں نہیں آتا حج کے اندر. وہ آئے, بیٹھے, اکرام کیا, ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کیسی طبیعت ہے, کیا ہے کیا نہیں. بولے کہ الحمدللہ میں تمنا کر رہا تھا کہ آپ کی ملاقات ہو جائے, اللہ نے ملاقات کرا دی. میں نے کہا میں بھی تمنا کر رہا تھا کہ آپ کی ملاقات ہو جائے. تو مجھے ڈھونڈ رہے تھے, میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا, میری طبیعت خراب ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے چیک ویک کیا, جو بھی کیا. انہوں نے کہا میں بھی دوا لے کر آتا ہوں. دوائی لے کر وہ آئے, ایک گولی. میں نے کہا یہ ایک گولی, بس ایک گولی؟ بولے ہاں بس آپ ایک گولی کھا لو, یہ بیماری آپ کو سال بھر تک نہیں آئے گی. ہم بادشاہ کو یہ گولی دیتے ہیں کہ ایک گولی آپ کھا لو, اتنا پاور ہے اس میں کہ سال بھر تک وہ جراثیم آپ کے اندر دوسری مرتبہ نہیں آئیں گے. سال کے بعد آئیں گے تو بات اور ہے. میں نے کہا ہمارے ہندوستان میں تو یار 15 گولیاں دیتے, صبح 10 گولی کھاؤ, رات کو 10 گولی کھاؤ, اور سونے سے پہلے یہ کھاؤ, یہ کھاؤ. نہیں بولے کہ یہ آپ یہ کھاؤ. تو مجھے پتا چلا کہ وہ اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ ہائی پاور کی تھی. اسی طریقے پر ہماری شریعت میں بھی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو ہائی پاور کی اینٹی بائیوٹک بتا دو بھائی آپ لوگوں کو. ارے صورت والوں بولو تو صحیح یار, ہائی پاور کی سورہ اخلاص کا وظیفہ, اس سے ہائی پاور کوئی نہیں ہے. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت کے اندر ایک محل تیار ہو جاتا ہے. بتاؤ, صحیح حدیثوں میں حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب۔ حضرت عمر سے کہا کہ عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر، جنت میں اللہ ایک محل بنائے گا۔ حضرت عمر نے کہا حضرت 10 مرتبہ پڑھنے میں ایک محل بنے گا؟ ہاں، تو حضرت میں تو بہت بناؤں گا۔ یہ کہا طاقت جتنی طاقت تو بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، وہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ اس لیے آج کل میں تشکیل کرتا ہوں کہ بدر والوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ تو اپنی زندگی کا معمول بنا لو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا۔ 31 بنگلے روزانہ تیار ہو جائیں گے۔ ارے سورت میں تو پراپرٹیاں بہت بنا دی یار، بمبئی میں پراپرٹیاں بہت بنا لی، یا دوسری جگہ وہ پراپرٹیاں بہت بنا لی۔ اب میں کہتا ہوں جنت میں پراپرٹی بناؤ، یہ دعوت ہے ہماری، جنت میں پراپرٹی بناؤ۔ یہاں پر تو آپ پراپرٹی بناؤ گے تو مرتے ہی چھوٹ جائے گی، جنت والی پراپرٹی ختم نہیں ہوگی۔ روزانہ 31 محل جنت میں تیار ہو جائیں گے، کم سے کم 313 مرتبہ آدمی سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، 31 بنگلے تیار۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب روزانہ 31 محل 31 بنگلے ہم تیار کریں گے تو بہت ہو جائیں گے، کریں گے کیا؟ میں لگا ٹینشن مت لو، جب جائیں گے وہاں تب جا کر مشورہ کر لیں گے کیا کرنا ہے، ملے گا۔ دنیا کے اندر تو بلڈر پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا، موبائل سوئچ آف کر دیا، وہاں یہ بات نہیں ہے۔ پڑھا سورہ اخلاص تیار، سب بنگلہ تیار، پڑھا بنگلہ تیار، 313 مرتبہ اس کی عادت ڈالو۔ اچھا کوئی ضروری نہیں ہے ایک ساتھ پڑھو آپ، یہ ہائیوے اینٹی بائیوٹک ہے کہ جتنے فضائل سورہ اخلاص کے حدیثوں میں آتے ہیں اتنے فضائل کسی صورت کے نہیں آتے۔ آیت الکرسی کے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، سورہ بقرہ کے آخر کچھ آیت ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن سورہ اخلاص کے بارے میں ایک صحابی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ پوچھا کہ تم ہر رکعت میں کیوں پڑھتے ہو؟ مجھے پسند ہے، اللہ کی عظمت ہے اس میں اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی بڑائی، مجھے پسند ہے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ جاؤ اس سے کہو اگر تم کو اس سے محبت ہے تو اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری ایک صحابی تھے، حدیثوں میں قصہ آتا ہے ان کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک تشریف لے گئے تو یہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری جا نہیں سکے۔ کیوں نہیں جا سکے؟ بیمار تھے، طبیعت ان کی خراب تھی، اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تبوک پہنچ گئے، سارا قافلہ جو ہے تبوک پہنچ گیا۔ آپ تبوک میں تھے اور معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا۔ فوراً حضرت جبریل آئے تبوک، جبریل آتے تھے قرآن لے کر یا کوئی خاص پیغام لے کر، لیکن یہ آ رہے ہیں معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کے سلسلے میں۔ آپ نے فرمایا جبریل کیسا آنا ہوا؟ آپ تبوک میں تھے۔ فرمایا حضرت وہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہوا ہے مدینہ میں، بس یہ پوچھنے آیا ہوں کہ جنازے کی نماز اس کی یہاں پڑھیں تبوک میں یا مدینہ میں پڑھیں؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں دفن کریں آپ کے ساتھ، یعنی قافلہ یہاں ہے سارا، یا مدینہ میں دفن کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں بھی اس کا جنازے کی نماز میں پڑھوں گا۔ دیکھو یہ شاباشی مل رہی ہے جنت کی پراپرٹی کی۔ تو روایتوں میں آتا ہے کئی فرشتے جو ہے معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا جنازہ لے کر آئے تبوک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی، پھر جبریل نے پوچھا کہ حضرت یہاں دفن یا وہاں بقیع لے جاویں؟ آپ نے فرمایا نہیں بقیع لے جاؤ ان کو، وہیں دفن کرو۔ لیکن جبریل یہ بتاؤ ان کا اتنا اعزاز کیوں ہوا؟ بے آدمی مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے، ترتیب تو یہ ہے نا، انسان مرا اور وہاں اس کی قبر بن جاتی ہے۔
اس کا اتنا زیادہ احساس کیوں ہوا؟ تو حضرت جبریل نے کیا کہا؟ حضرت یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا، اس پر اس کو یہ احساس ملا ہے. یہ حدیثوں میں کہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا، اس کو یہ احساس ملا کہ مرے ہیں مدینہ میں اور جنازہ فرشتے اٹھا کر لا رہے ہیں تبوک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں اور دفن ہو رہے ہیں بقیع کے اندر. یہ احساس ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ اونچی اینٹی بائیوٹک کوئی نہیں گناہ معاف کرانے کے سلسلے میں. چک ہو جاتی ہے آدمی سے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھی ہم شیطان نہیں ہیں اور ہم فرشتے بھی نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. ابا کہتے تھے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، اور ہم شیطان نہیں ہیں کہ ہم توبہ نہ کریں. ہم تو انسان ہیں، ہم سے چک ہوگی اور ہم معافی مانگیں گے. معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جبریل آ گئے. فرمایا احاذا ابا ذر یا رسول اللہ، احاذا ابا ذر یا رسول اللہ، کیا یہ ابو ذر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل تم ان کو کیسے پہچانتے ہو؟ بھی ان کا پہچان، آپ ان کو پہچانتے ہو؟ آپ نے پوچھا کیوں؟ تو حضرت جبریل نے کہا آسمان والے ان کو مدینہ والوں سے زیادہ پہچانتے ہیں. پوچھا کیوں؟ یہ کہا ان دو خصلتین، دو عادتیں ہیں اس کی. ایک تو ایک سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے، دوسرا اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں اور سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے. اس لیے 313 مرتبہ میں کیوں کہتا ہوں بدرین کی تعداد 313 تھی. 315 ہو جاوے، 320 ہو جاوے، 1000 ہو جاوے، وہ بات الگ ہے، لیکن وہ پڑھتے رہو تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا گناہ آج کل ہمارے بہت ہو رہے ہیں. آنکھوں کا گناہ، کان کا گناہ، سب جراثیم بہت آ رہے ہیں. یہ اس کے احکامات تو پورے کرنے اللہ کے جو ہے وہ، یہ نہیں کہ آدمی خالی سورہ اخلاص پڑھتا رہے. میں نے ایک جگہ بیان میں کہا بیوی کے منہ میں لقمہ دینا بھی صدقہ کا ثواب، وہ 3 دن تک وہ آیا ہی نہیں. بھائی کہاں تھا تو؟ یہ کہا صدقے کا ثواب بولانا. فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی. یہ جزوی منافع ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اس امت کے لیے. چونکہ یہ امت جو ہے صرف عمریں کم کر دی لیکن بھاؤ زیادہ کر دیا. میاں بیوی کو حقوق بتائے، میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کے نگاہ سے دیکھیں اور صرف مسکرائیں، لیکن محبت سے، ہاں دل کے اندر پاپ رکھ کے نہیں، دل صاف کر کے محبت سے دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھیں اور صرف مسکرائیں. تو روایتوں میں آتا ہے آسمانوں پر اللہ بھی مسکراتے ہیں. گھر جا کر عمل کر لینا ہے کہ جمعہ کا سبق ملا ہے، لیکن یہ نہیں کہ مولوی صاحب نے گدو سے لے کر روش پڑھ سے بھائی، یہ نہیں. یہ فضائل آئے حدیثوں کے اندر. میاں بیوی دونوں مسافہ کریں، اور مسافہ کرتے وقت دونوں نے مسافہ کیا ہے. 10 انگلیاں اس کی ہے، 10 انگلیاں اس کی ہے. تو حدیثوں میں آتا ہے ان کے 10 انگلیوں سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے نل کھولو تو پانی کیسے دھڑ 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 گرتا ہے، ویسے گناہ جھڑتے ہیں. یہ فضیلت بیان کی. پچھلے امتوں کے لیے فضیلتیں نہیں تھی. ہاں جیسے نکاح ہے ہمارا، تو یہ نکاح جو ہے یہ سنت ملت ہے. 4 من سنن المرسلین. پچھلے زمانے میں انبیاء کے نکاح ہوتے تھے، نکاح ترتیب ہوتی تھی جیسے ہمارے یہاں نکاح ہوتے ہیں. بولے کہ یہ پرانی سنت چلی آ رہی ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر. کچھ نبی ہیں جنہوں نے کچھ وجوہات کی وجہ سے نکاح نہیں کیا، لیکن ان کی ترتیب نکاح کی اور ہوتی تھی، ہماری ترتیب نکاح کی اور ہے. ہمارا مہر کی ترتیب اور ہے، ان کی مہر کی ترتیب اور ہوتی تھی. وہ ہماری رخصتی کی ترتیب اور ہے، ان کی رخصتی کی ترتیب اور ہوتی تھی. تھوڑے وقت میں تو سارا سبق سکھا نہیں سکتا میں اور سمجھا بھی نہیں سکتا، لیکن 4 من سنن المرسلین. اور اس نکاح کے اندر سب سے بڑی چیز جو بتائی وہ بتائی سادگی. سب سے بڑی چیز سیدھا سادہ نکاح. عبداللہ ابن عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور ایک نوجوان نے آ کر مانگا ڈالا. یہ شادیاں کیسے ہوتی تھی سمجھا رہا، آج تو سوچ بھی نہیں سکتے. طواف کر رہے ہیں
ایک نوجوان نے آ کر کہا کہ آپ کی فلاں بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے دیکھا بھی لیکن طواف کرتے کرتے انہوں نے جواب نہیں دیا. جب طواف سے فارغ ہو گئے، بھئی وہ کوئی مولوی صاحب تھے، انہوں نے مانگا ڈالا تھا، ڈھونڈو کہاں ہے وہ. شاگردوں نے ڈھونڈا، نہیں ملے. چلے گئے مدینہ منورہ، مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر جو ہے وہی نوجوان سامنے سے گزرا. ان کا شاگرد تھا عبداللہ ابن عمر کا. ارے میں بولا اس کو بولا وہی تو ہے، اس نے مانگا ڈالا تھا. بولا بھئی آپ نے جب مانگا ڈالا میں اس وقت طواف کر رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا، اور دوران طواف بات کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا. اب اگر تمہارا ارادہ ہو تو بتاؤ، ہے صورت میں ایسے نکاح؟ اب ارادہ ہو تو بتاؤ. میں نے کہا میرا تو ارادہ ہے. اچھا چلو، شاگردوں کو لے لیا، خود کھڑے ہوئے، وہ ہونے والے دلہے میاں کو لے لیا. جب دلہے میاں بھی ہوئے تو نہیں ہے لیکن ہوں گے، اور گھر جا کر بیوی سے پوچھا، بچی سے پوچھا، استخارہ کی دعا پڑھی. بچی نے کہا میں تیار ہوں. اب ماں نے کہا پھر ٹھیک ہے، دیندار لڑکا ہے، اور نکاح ہو گیا. انس بن مالک نے اپنی ماں کا نکاح خود پڑھایا. انس بن مالک اتنا بڑا آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم، ان کی ماں بیوہ ہو چکی تھی. تب وہ طلحہ آئے، ام سلیم میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ. تو ام سلیم نے کہا کہ بھئی میں مسلمان ہوں، تم مشرک ہو، کیسے نکاح ہوگا؟ اگر تم اپنا مذہب چھوڑ دو، اسلام قبول کر لو تو میں سوچوں اس مسئلے میں. نہیں اسلام تو نہیں، اپنا دھرم تو نہیں چھوڑتا، اسلام قبول نہیں کرتا. تو ام سلیم نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، پھر میں نکاح بھی نہیں کرتی. لیکن ابو طلحہ اچھے آدمی تھے. تو کہا دیکھ اگر تو جو ہے اپنا مذہب چھوڑ دے اور اسلام قبول کر لے اور میں نکاح کے لیے تیار ہوں، اور خوشخبری یہ دیتی ہوں مہر معاف. یہ ام سلیم جن کے گھر حضور جاتے تھے، انس بن مالک کی والدہ، میرا مہر معاف. نے کہا لے مجھے نہیں کرنا. 3 دن کے بعد آئے ابو طلحہ، فرمایا کہ ہاں میں تیار ہوں، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور مہر کا تو خیر میرے پاس پیسہ ہے. میں کہا نہیں، میں نے جو وعدہ کیا وعدہ بالکل پکا ہے کہ مہر معاف، میرا حق ہے، میں معاف کرتی ہوں. بات طے ہو گئی. تو انہوں نے کیا، ام سلیم نے کہا یا انس کہا کہ انس کہا میرا نکاح کرا دے اس کے ساتھ. ہے یہ معاشرہ؟ حضور کی اطلاع، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مبارک مبارک مبارک. سادگیاں تھی، سیدھے سادے طریقے پر نکاح، سیدھے سادے طریقے پر رخصتی، سیدھے سادے طریقے پر ولیمہ، سیدھے سے. اس لیے کہ ہماری شریعت میں جتنے بھی چیزیں ہیں وہ رواجیں نہیں ہے، رسم نہیں ہے، دین ہے. کہ نکاح بھی ایک دین، کہ نکاح کی یہ بھی ایک دین. ہاں اتنا ہے کہ بھئی دیکھ لو، جس سے نکاح کرنا ہے وہ ایک مرتبہ آدمی نظر ڈال دے. مدینہ منورہ کے اندر کسی لڑکی سے جب نکاح کا ارادہ ہوتا تھا تو آڑ میں بیٹھ جاتے تھے. صحابہ کا ذرا دیکھ لے کیسی ہے، کیا ہے کیا نہیں. ہاں کہ آدمی تھوڑا دیکھ لے، فوٹو میں دیکھنا نہیں، یہ گڑبڑ مت کرنا کبھی. فوٹو میں دیکھ لیا، پتہ نہیں جوانی کا فوٹو ہے اور 65 سال کی عمر بھی دکھا رہا ہے. ہاں اور ایسے قصے ہوئے. ایک آدمی آیا، وہ جو ہے اس نے کہا کہ مجھے دلہن سے نکاح کرنا ہے. وہ نکاح ہو گیا تو قاضی صاحب نے کہا کہ فیس دو، فیس. تو اس نے کہا کتنی؟ ابھی جتنی خوبصورت دلہن ہے اتنی فیس دو. تو اس نے کہا بھی کتنی دوں؟ دلہن تو خوبصورت ہوتی ہے، جیسے خوبصورت ہے ایسے فیس دو. تو اس نے نکال کر دلہن یعنی 100 روپے دے دیے. قاضی صاحب نے کہا کہ بھئی 100 روپے فیس تھوڑی ہوتی ہے یار، کوئی کھیل ہے، 100 روپے کے لیے میں آیا تھا. تو اس نے کہا جب دلہن دیکھ لو. انہوں نے گھونگھٹ اٹھا کے دلہن دیکھی تو 50 روپے واپس کر دیے. لے، اس نے 50 روپے واپس کیے. اس نے شریعت کے مطابق اگر چیزوں کو لاؤ گے تو اس میں ہر حال میں کامیابی ہوگی.
آج کا آپ کا سبق دو باتیں ہیں آپ کو جو سبق دیا ہے، ایک تو قلب سلیم، اپنا دل پاک صاف رکھو، صاف ستھرا، رات کو سو سب کو معاف کر کے سو، اور دوسرا 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے انشاءاللہ، اس کا بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ بس اس کا میں یہ جملہ کہتا ہوں، جنت میں پراپرٹی بناؤ، سورت میں بہت بنا لی، اللہ تعالیٰ سورت میں بھی آپ کو بہت دے، ہم کو بھی دے، سب کو دے عافیت کے ساتھ، لیکن یہ کہ جنت کی پراپرٹی بناؤ، تیاری کرو وہاں کی۔ دنیا کے حالات اس وقت میں بدل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے، اس وقت میں آدمی رجوع اللہ کی طرف آ گئے، اللہ کی طرف دوڑے، اللہ کی طرف دوڑے۔ اور ہمارا دعوت و تبلیغ کا کام ماشاءاللہ سدا بہار ہے، ہر جگہ پر مسجد اور جماعتیں بھی ہیں، ہر جگہ پر مشورے بھی ہیں، ہر جگہ پر اجتماعات بھی ہیں، جوڑ بھی ہے، جتنا ہو سکے آدمی اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کرے، کرو گے انشاءاللہ بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد نکاح پر کچھ تھوڑی مختصر بات کر کے پھر انشاءاللہ نکاح بھی پڑھا دیں گے انشاءاللہ۔